أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يديه رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا کہ ان کی نافرمانی پر اڑے رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو ناپسند فرماتے ہیں تو بے حیائی میں اس قوم کو لگا دیتے ہیں. بے حیائی میں قوم کا لگ جانا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. اس لیے قوم لوط نے بھی کہا تھا کہ لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالو کیونکہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں، پاکیزہ لوگوں کو یہاں سے نکال دیا جائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر عذابات کا جو سلسلہ جاری کیا اس کا تذکرہ ہوا. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت کو بیان فرما رہے ہیں، اپنے قدرت کو، توحید کو بیان کیا جا رہا ہے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کون ہے زمین و آسمان کو بنانے والا اور اس سے تمہارے لیے آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے. فأنبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور اس سے باغات نکالنے والا، روشن باغات نکالنے والا کون ہے، کون، کس نے نکالے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے لیے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم درخت بنا سکو. پھر اللہ خود ہی سوال کرتے ہیں الہ مع اللہ، کیا کوئی ہے اللہ کے ساتھ میں یہ کرنے والا. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ قوم سمجھتی نہیں ہے. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کون ہے جو زمین کو جس نے قرار دیا. زمین پانی پر بچھائی گئی، جب زمین بنائی گئی تو زمین کے اندر ایک جنبش ہونے لگی، حرکت ہونے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑ گاڑ دیے. تو اس کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، اور زمین کے بیچوں بیچ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہریں جاری فرمائیں. زمین کے بیچوں بیچ سے نہریں جاری ہیں. وجعل لها رواسي، اور اس کے اندر پہاڑ بنائے. وجعل بین البحرین حاجزا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دریا ایک ساتھ چلائے پردے کے ساتھ میں کہ ایک کھارا ہے اور ایک میٹھا ہے. دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں مگر دونوں کا پانی آپس میں ملتا نہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. ان تمام چیزوں پر بس اللہ ہی کی قدرت ہے. الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے یہ سب کرنے والا. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. آج انسان جو چیز دیکھتا ہے اس پر بھروسہ کرتا ہے، یقین کرتا ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے. شریعت کی بہت ساری چیزوں پر انسان کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ جو ہاتھی کو سوئی کے نوک سے گزار سکتے ہیں، اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ ہاتھی سوئی کی نوک سے کیسے گزر سکتا ہے،
اور یہ سوچ کر یہ بولنے میں دیر لگا دے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس کے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ اس پر بہت بڑے قادر ہیں کہ ہاتھی کو سوئی کے نوک سے نکال سکے، اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مصیبت کے وقت میں دعا سنتا ہے، اذا دعاہ جب اسے پکارا جاتا ہے، ویکشف السوء پریشانی دور کرتا ہے، مصیبت دور کرتا ہے، کون کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور کس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، کون سنتا ہے دعائیں جب اسے پکارا جاتا ہے۔ ایک صحابہ کا وفد آیا لوگوں کا، آ کر نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ ہم سے کتنے قریب ہیں، یا یوں کہا اے نبی جی بتائیے اللہ کہاں ہے، کہ ہم اگر دور ہیں تو ذرا زور زور سے پکاریں اللہ کو، اور اگر قریب ہیں تو پھر آہستہ پکاریں تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تو آیت مبارکہ نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی جی آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، اللہ تو بہت زیادہ قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ شہرک ہمارے یہاں گدی میں ہوتی ہے جو بہت مانی جاتی ہے، یعنی اس کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا انی قریب، بہت زیادہ قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ بندہ جب جہاں جیسے پکارتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی دعا کو، اس کی پکار کو سن لیتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ سے مانگنے میں شرمانا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ آج اللہ سے مانگنے کا ایک رواج ختم ہو گیا، نظام ختم ہو گیا ہے۔ ہر ایک سے مانگا جاتا ہے مگر اللہ سے نہیں مانگا جاتا، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے چپل کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے۔ ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم بنا سکتے ہیں، مگر پہلے اللہ سے مانگے کہ اللہ اس کو تو ٹھیک کرنے کی ذات تیری ہے، یا اللہ تو اس کا انتظام کر دے۔ ہر وقت میں اللہ سے مانگے، مجمع میں، تنہائی میں، ہر وقت میں اللہ سے مانگے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجمع میں اگر اللہ سے رو رو کر مانگیں گے تو پھر شرم آتی ہے۔ شرمانا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے اللہ سے اتنا مانگو، رو رو کر مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لو۔ جیسے بچہ رونا نہ آئے تب رونے کی ماں باپ سے شکل بنا کر مانگتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے شکل بنا کر مانگو، لوگوں کی پرواہ نہ کرو اللہ سے مانگنے میں، کیونکہ مانگا اللہ سے جا رہا ہے، مخلوق سے تھوڑی مانگا جا رہا ہے، اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ اس لیے کسی کی پرواہ نہیں، جہاں پر بھی ہو، جیسے پر بھی ہو، جتنے مجمع میں بھی ہو، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگا جائے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، تو اللہ فرماتے ہیں کون ہے تمہاری دعائیں قبول کرنے والا، اور ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ایمان مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، یا پھر تین چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ دے دیتے ہیں دنیا کے اندر، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آنے والے پریشانیوں کو روک لیتے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ بنا کر رکھ دیتے ہیں، کل قیامت دن اللہ اس کا اجر دیں گے۔ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج اس کا اجر مل جاتا۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ پھر فرما رہے ہیں تمہیں کس نے زمین کا خلیفہ بنایا، تمہیں اشرف کس نے بنایا؟ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے ساتھ میں اتنا سب کچھ کرنے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے ہر جگہ اللہ کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہنا چاہیے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں ظلمات سے نکالتا ہے، خشکی میں اور تری میں، سمندر کا پہلے سفر ہوتا تھا تو سمندر کا ایک اندھیرا ہوتا تھا، گھنا اندھیرا ہوتا تھا، تو پھر اللہ فرمانے کہ اس اندھیرے سے تمہیں کون نکالتا ہے۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کون ہواؤں کو چلاتا ہے خوشخبری دے کر۔ پہلے
آج ویسا نظام تو بالکل نہیں ہے. انسان کے برے اعمال، ہمارے بچپن میں وغیرہ گاؤں کی طرف جب بارش سے پہلے ایک ہوا چلا کرتی تھی، لوگ معلوم کر لیتے کہ اب بارش ہونے والی ہے. وہ خوشی کی ایک لہر ہوتی تھی، کیونکہ بارش کے ذریعے سے غلے وغیرہ اگتے تھے تو سال میں ایک دفعہ اناج وغیرہ اگتا تھا. تو پھر لوگ انتظار میں رہتے، تو پھر ایک ہلکی ہوا چلتی تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اب بارش ہونے والی ہے. تو پھر وہ سارا نظام سیٹ کر دیتے، پھر بچوں کو لے کے اندر چلے تھے، واقعی بارش ہوتی. تو پھر وہ اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کون ہے جو ہوا کے ذریعے سے خوشخبری دیتا ہے اور رحمت برساتا ہے. الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ کے ساتھ کوئی ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات بہت بلند ہے شرک سے. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا، ثم یعیدہ، پھر تمہیں لوٹائے گا. اب بہت سارے لوگ ایسے نکلے، ایتھیسٹ نکلے، اور انہوں نے کہا کہ انسان کو کیسے بنایا گیا، پھر دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے گا. حالانکہ ایک انسان مر کر مٹی ہو جاتا ہے، مٹی کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے، ہندو جلا دیتے ہیں، راکھ کو گنگا میں ادھر ادھر ہوا میں بکھیر دیے جاتے. تو پھر اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جواب دیا. اور یہ مشاہدہ بھی ہے کہ اللہ اس پر بہت زیادہ قادر ہے. جب پہلے کچھ نہیں تھا تب اللہ نے بنایا، جب کچھ نمونہ نہیں تھا اس کے باوجود اللہ نے بنایا، جب نمونہ بن کے ہے تو پھر اس کو بنانے میں کیا مشکل اللہ کے لیے؟ اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نافرمان تھا، اس نے سنا کہ مرنے کے بعد میں عذاب ہوگا. موت کے قریب اسے ڈر محسوس ہوا کہ واقعی مجھے عذاب اگر ہوگا تو پھر میں کیا کروں گا. اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں میرے بدن کو جلا دو، پوری ہڈیاں گل جائے ویسا جلا دو، آدھی راکھ کو پانی میں گھول کر بہا دینا، اور آدھی راکھ کو پہاڑوں پر جا کر جب ہوا تیز چلے ہوا میں بکھیر دینا. تو مرنے کے بعد بچوں نے وصیت کو مکمل کیا، پھر اللہ کے سامنے سے پیش کیا گیا. پیش کرنے کا طریقہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے سمندر کے پانی کو حکم دیا کہ سمندر نے ذرہ ذرہ جمع کر کے لا کر رکھ دیا. پھر ہوا کو حکم دیا گیا، ہوا نے جمع کر کے رکھ دیا. اللہ نے اسے انسان کو بنایا اور کہا کہ تم نے میرے خلاف یہ کام کیوں کیا، تم نے میرے خلاف یہ کام کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ آپ کے عذاب کو ڈر کر میں نے یہ کیا تھا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ڈر کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. مگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بغیر چو چرا کے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ثم یعید، پھر اللہ دوبارہ لوٹائیں گے. جو مٹی ہو جاتی ہے اس مٹی کو پھر اللہ دوبارہ حکم دیں گے تو پھر اسی مٹی سے انسان بن جائے گا. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے؟ آسمان سے رزق دینے سے مراد یہ ہے کہ بارش برستی ہے زمین پر تو زمین سے غلات اگتے ہیں، تو ذریعہ آسمان سے بارش برسنا ہوا تو پھر اللہ وہی فرما رہے کون تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہے. الہ مع اللہ، کوئی اللہ کے ساتھ میں کوئی نہیں ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیجیے یہ دلیلیں ہیں تمہارے لیے اگر تم سچے ہو. آسمان کا بغیر ستون کے کھڑا رہنا یہ تمہارے لیے دلیل ہے. بارش کا خود سے اللہ کے حکم سے برسنا یہ تمہارے لیے دلیل ہے. زمین کا غلے سے غلہ اگانا یہ تمہارے لیے دلیل ہے. اور کیا دلیل ہے؟ دیکھو اللہ نے سارے خزانے کہا رکھے، بولو زمین میں رکھیں. اب سونا زمین سے نکلتا ہے، چاندی زمین سے نکلتا ہے، غلات زمین سے نکلتے ہیں، پیٹرول زمین سے نکلتا ہے، ڈیزل زمین سے نکلتا ہے. ہر چیز اللہ نے زمین سے نکالی. اور انسان کو کس سے بنایا؟ زمین سے بنایا. اور زمین کہاں رکھی؟ انسان کے پاؤں تلے رکھی. زمین کہاں ہے؟ انسان کے پاؤں تلے ہیں. یعنی اللہ نے سارے خزانے لا کر انسان کے پاؤں تلے رکھ دیے اور بس اتنا کہا تو ماتا ٹیک میرے سامنے، تیرے وہ جو زمین کے اندر جو چھپے خزانے ہیں وہ سارے تیرے قدموں میں آ جائیں گے. یہ اللہ کا نظام ہے. قل، آپ کہہ دیجیے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آپ کہہ دیجئے لا یعلم، کوئی نہیں جانتا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ. اور غیب کی چیزوں کو الا اللہ، اللہ کے علاوہ. غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے. نبی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہیں، بہت بڑا یہ بہتان ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی روایت ہے کہا کہ مجھے علم غیب نہیں ہے، بالکل نہیں ہے.
تو وہ دلیل مانتے ہیں کہ بہت مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری کی بھی حدیث ہے، مسلم کی بھی حدیث ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں، اللہ نے مجھے بہت ساری چیزیں بتا دی۔ اس کا انکار نہیں ہے، اللہ نے بہت سارا علم، جتنا سوالات انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، سارا کا سارا اکٹھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم دیا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مگر علم غیب کی جہاں تک بات آتی ہے وہ صرف اللہ کے پاس میں ہے۔ سورہ لقمان کی آخری آیت میں ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ کے پاس ہے، نبی کے پاس بھی اس چیز کا علم نہیں ہے۔ کیا بارش کب برسے گی؟ اللہ کے پاس اس کا علم ہے۔ آج کیا ہوگا؟ اللہ کے پاس علم ہے۔ کل کیا ہوگا؟ اللہ کے پاس علم ہے۔ حمل جب حمل ٹھہر گیا، وہ حمل لڑکا ہے لڑکی ہے، اللہ کو علم ہے۔ ہاں آج الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بعد میں پتہ چلتا ہے، مگر جیسے حمل قرار پاتا ہے تو پھر وہ علم صرف اللہ کو ہے کہ کیا ہوگا۔ موت کب آئے گی؟ اللہ کو علم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم نہیں ہے۔ اور مشکات کی ایک حدیث بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر پوچھے کہ موت کب آئے گی، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ پوچھنے والا جتنا جانتا ہے بتانے والا اتنا ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ زیادہ علم نہیں ہے۔ تو علم غیب یہ اللہ ہی کو ہے، غیب کا علم کسی کو نہیں۔ جو دعوے کرتے ہیں وہ سب جھوٹے اور مکار ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، بعض تو شعور نہیں رکھتے اور بعض وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے علم کے بارے میں وہ گھاٹے میں، بل ہم فی شک منہا، یعنی آخرت کے علم کے بارے ان کے اندر شک ہے کہ کیسا ہو سکتا ہے، بل ہم منہا عمون، وہ شک انسان کو وہی نافرمانی پر آمادہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں صرف اپنی بڑائی اور اپنی وحدانیت اور قدرت کو بیان کیا ہے، اور واقعی جو چیزیں بیان کی گئی ہے واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ہے۔ انسان کو جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ بہت بڑے، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، پھر انسان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ اللہ ہی سے ہر چیز کا سوال کرے گا۔ اور اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ دعا صرف اللہ سے مانگی جائے، مخلوق سے دعا مانگیں گے تو پھر مخلوق 1 2 3 بار اس کے بعد ناراض ہو جائے گی، اللہ سے نہیں مانگیں گے اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعائیں کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔